یہ جو درد ہے یہ ہم میں پیدا کر دے، تاکہ ہم اپنی ذات کو، اپنی لائف کی ڈائریکشن کو لوگوں کی فلاح کے ساتھ اپنے روح کی فلاح کر لیں، اپنے کریکٹر کو بدل لیں۔ حلیے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، حلیے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، حلیہ تو اس کا بھی بدلا ہوا تھا۔ معاملہ کریکٹر بدلنے کا ہے، اور دعوت جب اترتی ہے روح میں تو اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو ہدایت دیتا ہے، کسی کی ہدایت ہو یا نہ ہو، میں اس کی ہدایت کر ہی دیتا ہوں۔ تو اتنی بڑی نعمت والا کام جو ہمیں اتنا آسان کر کے دے دیا گیا کہ ہم اس کو چلتے پھرتے، گھومتے پھرتے، اپنے آفس، اپنے گھر، اپنے معاشرے میں بغیر بولے بھی کر سکتے ہیں اور بول کر بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے بھی کال کی، علماء دین، علماء حق ہر دور میں یاد رکھیے گا رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے، تھوڑے ہوں گے لیکن رہیں گے۔ جس طرح آپ کی خواہش تھی، میری یہ خواہش عرصہ دراز سے، اور کئی لوگ مجھے فون کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے انسٹیٹیوٹ کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور اس کی بنیاد بھی اتنے سالوں سے انتظار کرنے کا صرف مقصد شاید یہ تھا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، جب ہوگا تو تم جان جاؤ گے۔ تو میں انتظار کر رہا تھا کہ پہلا اس انسٹیٹیوٹ میں جو حصہ ہے وہ میرا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت جس کا انتظار تھا دی، اور میں نے اس کو اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے اور آغاز بھی کر دیا ہے۔ اب اگر آپ سب اس میں حصہ لینا چاہیں تو ایک بلاک، اینٹ کا ایک بلاک، وہ بھی اگر ڈالنا چاہیں تو ڈال دیجیے، کیونکہ اللہ کی راہ میں چھوٹی نیکی نہیں ہوتی۔ اس گھٹن میں، اس اندھیرے میں ایک کینڈل میں نے بھی جلائی ہے، اب آپ بھی جلا لیں۔ جو اس میں حصہ لینا چاہے، جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہے، 2 لائنوں کا میسج لکھ کر میرے نمبر پر SMS کر دیں، 0343786599۔ یہ نمبر آپ جانتے ہیں، 0343786599۔ اگر آپ پارٹ بننا چاہتے ہیں، آپ اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ ضرور 2 لائن کا میسج مجھے کر دیجئے۔ عیسیٰ بھائی آپ سے خود رابطہ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں مسز سعید بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی بہن، یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو قضا نمازیں ہوتی ہیں، یہ مطلب ہے عصر کی جو ہے وہ تو نہیں پڑھی جا سکتی، اور صبح کی بھی قضا نماز جو ہوتی ہے وہ کس ٹائم پہ ادا کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو یہ انسٹیٹیوٹ کا اعلان کیا ہے کھولنے کا، یہ میں سمجھتی ہوں بہت مطلب ہے ایک آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ بس آپ کے ہر کام میں، اور آپ کے سمجھانے کا اور بتانے کا طریقہ اتنا اچھا ہے کہ بس انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور بس دنیا سے دل چاہتا ہے کہ بالکل کٹ کے انسان رہا جائے۔ ہم سب بہن ذمہ دار ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آج میں اور آپ، مجھے نہیں پتہ، ہم زندگی کا ایک حصہ گزار چکے ہیں۔ آئی ایم 38 ناؤ، 38 سال، پتہ نہیں 10، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمریں بہت چھوٹی ہو جائیں گی۔ جی، تو آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے کے بعد ہم زمین سے اٹھا لیے جائیں گے۔ بالکل ایک دیا ایسا جلا کے کیوں نہ جائیں بالکل۔ جہاں ایسے لوگ پیدا ہوں جو روح اسلام بتا دیں ہمیں، جی، تاکہ ہمارے آنے والی نسل کم سے کم ایسی روشنی میں جہاں گھٹن نہ ہو، جہاں ایک دوسرے کو مار کر جنت میں جانے کی تیاری نہ ہو، جہاں روح اسلام جو ہمارے کریکٹر کو چینج کر دے۔ دعا کیجئے گا، بہنوں کی دعائیں اور ماؤں کی دعائیں، یہ سب اگر اس عمل میں شامل ایک اور سوال میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ یہ مطلب اگر تہجد کی نماز صبح کی اذان سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے ادا کی جائے تو وہ
ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھ کے پھر صبح کی نماز ادا کی جائے، تو اس طرح سے صحیح ہے یا الگ الگ وقفے سے اٹھ کے انسان یہ نماز ادا کرے؟ بیسیکلی دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ سو جانا، کہ نیند لے کر پھر تہجد کی نماز پڑھنا، جی یعنی کہ نیند کیونکہ آپ اور میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی دیتا ہے. اچھا تو آپ اس نیت سے سو ضرور جائیں. اچھا اگر ایک سپوز کرو انسان سویا ہوا ہے، نیند نہیں آتی ہے، جی تو رات کو اٹھ کر آپ تہجد پڑھ لیں. نہیں وہ تو میں سو جاتی ہوں، مگر ٹھیک ہے، یہ کہ جیسے صبح کی اذان 5 بجے ہوتی ہے تو میں 4:15 بجے اٹھ جاتی ہوں، تو ٹھیک اس ہے. دوران میں پہلے تہجد کی نماز ہاں، ادا کر اندھیرے میں کے تھوڑی اس کی فضیلت ہے، بالکل تھوڑے سے اندھیرے میں اس کی زیادہ فضیلت ہے. جی جی تو اس طرح سے مطلب ادا ہو جی جاتی ہے بالکل تہجد ہوتی کی ہے، نماز بھی اور بالکل صبح ہوتی کی ہے. نماز بھی پھر بعد میں ساتھ میں ہاں، پڑھ لی بعد جائے؟ میں کیونکہ گیپ ہے نا، کافی ایک بیچ میں گیپ ہے. جی جی اچھا باقی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں بہن آپ. اوکے اوکے، شکریہ شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ. اللہ حافظ. قلب میں سوز نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. شاید وہ روح، وہ قلب سلیم اللہ ہم سب کی کر دے کہ اتنی بڑی شان والا کام جو آپ اور مجھے سونپا گیا ہے، جس کو آپ بول کر بھی کر سکتے ہیں، جس کو آپ خاموش رہ کر بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے سوال اٹھ رہے ہوں گے کہ بول کر تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ خاموش رہ کر کیسے کیا جائے گا؟ آپ بزنس کرتے ہیں، اپنے بزنس میں ہر چیز کو اس طرح بنا دیں جس طرح دین نے حکم کیا ہے. تول پوری تولنی ہے. اگر اچھی اور بری چیز ہے تو بتا کر بیچنی ہے، اس میں بینر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نہیں جانتے تو میں نے ابھی حدیث بتائی تھی کہ ایک آیت پہنچا دینا، تو اگر آپ عربی نہیں جانتے، جس کو آپ سیکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، سیکھیے. عالم بننے کا انتظار نہیں کیجیے، کیونکہ آپ اور مجھے تو پتہ نہیں کہ ہمارے دن کتنے ہیں، تو انتظار کس چیز کا؟ اگر آپ اردو میں کسی کو بولتے ہیں کہ بھائی جھوٹ نہیں بولیں، تو 61 سورہ کی آیت نمبر 2 آپ نے بول دی ہے. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی غیبت کرنا اچھی چیز نہیں ہے، سب آپ اردو میں بول رہے ہیں، تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 آپ نے بول دی ہے. آپ لوگوں کو خیر کی طرف راغب کر رہے ہیں، اور جو عمل کے ساتھ ہے وہ آپ کی پریکٹیکل لائف ہے. اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے معاشرے میں جہاں جہاں آپ کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، آپ طریقہ وہی اپنائیں جس کو اللہ نے حکم کیا، جس کو اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. تو یہ دین ہے جو آپ پریچ کر رہے ہیں، جو بول کر بھی بیان کیا جا رہا ہے، جو عملاً دکھا کر بھی بیان کیا جا رہا ہے. کیونکہ جب لوگ برے کام کرتے ہیں تو وہ برے کام آپ کے معاشرے میں ارد گرد کے دوسرے لوگ ہیں، وہ بھی اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو صرف کرائم آپ نہیں کر رہے ہیں، اس کرائم کا حصہ آپ کی وجہ سے اور لوگ بھی بنتے ہیں. تو برائی کو روکنا زبان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اور بھلائی کی ترغیب دینا. جب آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے بچے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز ہمارے والدین، ہمارے بڑے پڑھتے ہیں. آپ کوئی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں اس وقت، لیکن وہ جو فرائض، وہ جو نفل آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں، تو بیسیکلی عملاً فیڈ کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کا یہ حصہ ہے. جب آپ کی اولاد دیکھ رہی ہے اس چیز کو، تو آدھے سے زیادہ دین تو آپ نے اس کو بتا دیا، باقی تھوڑا سا سمجھایا جاتا ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی بہن. میں واکنڈ سے بات کر رہی ہوں، فہمیدہ. واکنڈ. جی جی. عیسیٰ بھائی، میری مدر بہت پریشان ہے، انہوں نے بات کرنی تھی آپ سے تو وہ بات نہیں کر پا رہی. جی جی. اس لیے میں نے کہا کہ میں بات کر لیتی ہوں. جی بتائیے بہن. ان فیکٹ ہمارے گھر کے پرابلمس اس طرح کے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ سب بہن بھائی جو ہیں وہ ینگ ہیں. وہ ایک تو ان کے پرپوزل کے سلسلے میں بہت پریشان رہتی ہیں کہ ان کے گھر بس جائیں،
ٹھیک وہ ہے جو آتے ہیں جب کوئی جواب نہیں ہوتا, کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا وجہ سے واپس نہیں آتے, ٹھیک ہے اس طرح کی ہیں. اور میری 2 سسٹرز اور بھی ہیں, وہ بھی ینگ ہیں, میرے بھائی ہیں 2. مین چیز جو پرابلم آ رہی ہے وہ رشتوں کی آ رہی ہے, یہ بتانا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی, میں ایک پرابلم یہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے نماز روزہ ہوتا ہے, ماشاءاللہ. ذکر فکر اس طرح کے کام بھی ہوتے ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا, نماز روزہ کرنا, سب کچھ, اس کے باوجود کوئی جسے کہتے ہیں امید نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ؟ جس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں اس الٹا اس کا جو ہے نا برا ہی اثر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ اس سلسلے میں بہت زیادہ میری مدد پریشان رہتی ہیں. اماں کو کہیے گا انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. تو وہ آپ کے اس کے لیے آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا حل کرنا چاہیے. ضرور میں بتاؤں. اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ ایک دعا جسے کہتے ہیں کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتا ہے. کوئی شک تو نہیں. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, میری امی میرے ابو, اور گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں, اور جسے کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے, کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نہیں دعا قبول کرنی ہے, وہی کرے گا. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, تاخیر ہے دعا میں, کیا مسئلہ ہے, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ تھوڑی سی اس بات پہ روشنی ڈال دیں. چلے میں بات کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, انشاءاللہ پھر آتے ہیں, بہن کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں. السلام علیکم.